بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 105 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ پہلا عنوان ہے تعظیم الصحبۃ النبویۃ اور دوسرا عنوان ہے ثمرۃ السب۔ تعظیم الصحبۃ النبویہ یعنی صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت۔ نمبر 2 ثمرۃ السب گالم گلوچ کا نتیجہ۔ تعظیم الصحبۃ النبویہ قال خرج عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ويده على المعلى بن الجارود العبدي فلقيته امرأة من قريش فقالت له يا عمر فوقف لها فقالت كنا نعرفك مدة عميرا ثم صرت من بعد عمير عمرا ثم صرت من بعد عمر أمير المؤمنين فاتق الله يا ابن الخطاب وانظر في أمور الناس فإنه من خاف وعيد قرب عليه البعيد ومن خاف الموت خشي الفوت فقال المعلى إيهن يا أمة الله فقد أبكيت أمير المؤمنين فقال له عمر اسكت أتدري من هذه؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من سمائه فعمر أحرى أن يسمع قولها ويقتدي به۔ ترجمہ: تعظیم الصحبت النبویہ صحبت نبوی کی تعظیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال خرج عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکلے وَيَدُهُ عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ الْجَارُودِ الْعَبَدِيِّ، اس حال میں کہ آپ کا ہاتھ معلی بن جارود عبدی کے اوپر تھا۔ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِّن قُرَيْشٍ، تو قریشی عورت کی آپ سے ملاقات ہو گئی۔ فقالت له، تو اس عورت نے آپ سے کہا یا عمر، اے عمر۔ فوقف لها، تو اس کی خاطر آپ ٹھہر گئے۔ فقالت، چنانچہ وہ عورت کہنے لگی كنا نعرفك مدة عميرا، ہم آپ کو ایک زمانے تک عمیر جانتے رہے۔ ثم صرت من بعد عمیر عمر، پھر آپ عمیر کے بعد عمر ہو گئے۔ ثم صرت من بعد عمر امیر المؤمنین، پھر آپ عمر کے بعد امیر المؤمنین ہو گئے۔ فاتق اللہ یا ابن الخطاب، سو ابن خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈرتے رہیں۔ وانظر فی امور الناس، لوگوں کے معاملات میں غور و فکر کرتے رہیں۔ فإنه من خاف الوعید قرب علیہ البعید، کیونکہ جو شخص وعید سے ڈرتا ہے دور ہونے والا اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ ومن خاف الموت، اور جو شخص موت سے ڈرتا ہے خشی الفوت، وہ فوت سے ڈرتا ہے۔ فقال المعلی، تو معلی نے کہا ایہا یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی کچھ اور کہو۔ فقد ابکیت امیر المؤمنین، کیونکہ تم نے امیر المؤمنین کو رلا دیا۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلی سے فرمایا اسکت، خاموش رہو۔ اتدری من هذه، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ خاتون کون ہے؟ هذه خولة بنت حکیم التي سمع اللہ قولها من سمائه، یہ وہ خولہ بنت حکیم ہیں جن کی بات اللہ نے آسمان سے سنی تھی۔ فعمر احرى ان يسمع قولها، تو عمر کے زیادہ لائق ہے یہ کہ ان کی بات سنے۔ ويقتدي به، اور اس کی پیروی اور اتباع کرے۔ حل لغات: لقیت لقی یلقا لقاء، ملنا ملاقات کرنا۔ عمیر یہ عمر کی تصغیر ہے۔ خولہ بنت حکیم بن امیہ یہ ام شریک مشہور صحابیہ ہیں، حضرت عثمان بن مظعون کے نکاح میں تھیں، عابدہ زاہدہ بی بی تھیں، اور ان صحابیات میں سے تھیں جنہوں نے اپنی ذات کے متعلق تمام اختیارات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیے تھے۔ ایہا یہ اسم فعل ہے، قول یا عمل کی زیادتی کو طلب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ احرا اسم تفضیل ہے، زیادہ لائق ہے۔ اقتدا یقتدی اقتداء، پیروی کرنا۔ اتدری من ہذہ، من مبتدا ہے اور ہذہ خبر واقع ہے، اور جملہ اتدری کا مفعول واقع ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے۔ فعمر احرا، عمر مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔
وضاحت اس سبق کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی قلیل مدت میں وہ انقلاب برپا کر دیا جس کی نظیر اقوام عالم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس کے بدلے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جان تک نچھاور فرما دیا کرتے تھے اور ہر وقت اس کام کے لیے تیار رہتے۔ غزوہ احد کے واقعات کی مثال تو انسان کو چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی، اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرات صحابہ آپ کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا رہے ہیں۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا۔ درس مذکور کے اندر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین نصیحت کی کہ فاتق اللہ یا ابن الخطاب وانظر فی امور الناس فإنه من خاف الوعید قرب علیہ البعید ومن خاف الموت خشی الفوت۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کا نتیجہ تھا۔ عنوان نمبر 2، ثمرۃ السب، گالم گلوچ کا نتیجہ۔ قال رجل لأبی بکر رضی اللہ عنہ لأسبنک سبا يدخل القبر معك قال معك يدخل لا معي۔ وقيل لعمرو بن عبيد لقد وقع فيك اليوم أبو أيوب السجستاني حتى رحمناك قال إياه فارحم۔ وشتم رجل الشعبية فقال له إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك۔ گالی کا نتیجہ۔ قال رجل لأبي بكر رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لأسبنك سبا يدخل القبر معك، کہ میں ضرور بے ضرور آپ کو ایسی گالی دوں گا جو آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ قال معك، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا معك تیرے ساتھ جائے گی، لا معي میرے ساتھ نہیں۔ وقیل لعمر بن عبید، اور عمر بن عبید سے کہا گیا لقد وقع فيك اليوم ابو ایوب السجستانی، آج ابو ایوب سجستانی نے آپ کو ایسی گالی دی ہے کہ حتی رحمناکا، یہاں تک کہ ہمیں آپ پر رحم آ گیا۔ تو قال، آپ نے فرمایا ایاہ فرحمو، سو تم اسی پر رحم کھاؤ، یعنی وہ رحم کھانے کا مستحق ہے، میں مستحق نہیں ہوں، کیونکہ میرے لیے تو وہ رحمت ہی رحمت ہے، لہٰذا اس کے لیے اس کے حق میں رحم کھاؤ۔ آخرت کے حوالے سے فرمایا وشتم رجل شعبیہ، ایک شخص نے امام شعبی رحمہ اللہ کو گالی دی۔ فقال له، تو امام شعبی نے اس سے فرمایا ان کنت صادقا، اگر تو سچا ہے، فغفر اللہ لے، تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا، اور اگر تو جھوٹا ہے، فغفر اللہ لک، تو اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ حل لغات۔ ثمرۃ السب، ثمرہ پھل کو کہتے ہیں، ثمرہ تو اس کی جمع ثمار و اسمار آتی ہے، پھل اور نتیجہ۔ السب گالی دینا، سب یسب سبا گالی دینا۔ عمرو بن عبید تمیمی بصری معتزلی، اور الشعبی، امام شعبی کا تعارف سابق میں گزر چکا ہے۔ رحم احدا یرحم رحمتا، کسی پر رحم کرنا۔ وقع فی احد یقع وقوعا، کسی کو گالی دینا، عیب لگانا۔ سبا موصوف، یدخل القبر، یہ صفت واقع ہے، موصوف صفت مل کر یہ سبا لا سبنک مفعول مطلق بن جائے گا۔ معک یہ یدخلو کا ظرف مقدم ہے۔ وضاحت، اس سبق کے اندر گالی کے حوالے سے بتلایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا انتہائی نازیبا اور بری حرکت ہے۔ آدمی دوسرے کو گالی دے کر، برا بھلا کہہ کر خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اس عمل بد کا وبال خود اسی پر آئے گا۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ گالی میرے ساتھ نہیں بلکہ تیرے ساتھ قبر میں جائے گی اور تجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور حضرت ابو ایوب سجستانی رحمہ اللہ نے فرمایا میرے اوپر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر رحم کھاؤ جس نے گالی دی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں بھی اس کی صراحت آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص کسی کی طرف فسق و کفر کی نسبت کرتا ہے، اگر وہ شخص ایسا نہیں تو اس کا وبال خود کہنے والے پر آتا ہے۔ تو اس لیے گالی کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ واپس آتی ہے
اور خود اس کا وبال بندے کے گالی دینے والے کے اوپر پڑتا ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کنت صادقا، اگر گالی اور بلا بلا کہنے میں تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اگر تو جھوٹا ہے اور غلط بیانی کی ہے تو نے تو پھر اللہ تیری مغفرت فرما دے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گالی سے بچانا چاہیے۔ ایک حدیث در آتا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو برا بلا کہنا، گالی دینا یہ فسق ہے، اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، قتال کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ تو اس لیے گالی کا نتیجہ یہی ہے، جس طرح لعن تان کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر بندہ مستحق نہ ہو تو لعنت واپس لوٹتی ہے، تو یہی چکر اور یہی سلسلہ گالی کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بھی واپس لوٹتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔